والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. دوستو، مسلمان رمضان المبارک میں اپنے روزے کو مسنون طریقے سے رکھتے ہوئے سنت کے مطابق جب افطار کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن مسلمانوں کو مسنون طریقے سے روکنے کے لیے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے روکنے کے لیے کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دعا ضعیف حدیث میں آئی ہے. چنانچہ سنتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے ایک اسپیکر کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں. یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشہور ہے. لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب سنن ابی داؤد کی تحقیق کی تو ضعیف لکھا ہے. دوستو، ہم آپ کے سامنے علامہ البانی صاحب کی پوری اور صحیح تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعتاً علامہ البانی کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ دعا ضعیف سند سے آئی ہے اور یہ دعا ضعیف ہے؟ تو علامہ البانی کی کتاب ارواء الغلیل ہے. ارواء الغلیل میں انہوں نے اس دعا کو 3 سندوں سے الگ الگ سندوں سے نقل کرنے کے بعد کلام کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ بہت توجہ سے سننے لائق ہے. فرمایا وَمَعَ ذَلِكَ صُحِّحَ حَدِيثُهُمْ جَمِيعًا. جی ہاں، آپ بھی سنیں. آپ کے امام علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ حدیثیں صحیح ہیں. دیکھیے ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ نمبر 39. اور اسی طرح علامہ البانی نے اپنی مشکات کی تحقیق میں فرمایا لیکن لہو شواہد یقوی بہا. اسی حدیث کو، اسی دعا کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لیکن اس دعا کے لیے شواہد موجود ہیں، سپورٹ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ دعا اس کی تقویت ہو جاتی ہے اور یہ مضبوط ہو جاتی ہے. دیکھیے مشکات حدیث نمبر 1994. تو علامہ البانی تو اس حدیث کو اور اس حدیث کی سند کے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ تو مضبوط، اوتھینٹک اور اس کے بعد صحیح قرار دے رہے ہیں. یہ بات صرف ہماری سمجھ نہیں بلکہ یہی بات آپ ہی کے فرقے کے عالم حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب فقہ الحدیث میں بھی دوران تحقیق علامہ البانی کے حوالے سے یہی نقل کرتے ہیں اور یہ اپنی دوسری کتاب روزوں کے احکام و مسائل میں بھی یہی بات علامہ البانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے شیخ صالح المنجد نے اس دعا کو اور دوسری دعا کو نقل کرنے کے بعد فرمایا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ لَكِنْ بَعْضُ الْعِلْمِ حَسَّنَهُمَا. اگرچہ کہ ان دونوں حدیثوں میں کچھ ضعف ہے لیکن بعض اہل علم نے اس کی تحسین کر رکھی ہے. دیکھیے فتاوی صالح المنجد فتویٰ نمبر 65955. یہی بات شیخ صالح العثیمین اپنی کتاب فتاوی صالح العثیمین میں نقل کرتے ہیں. اور شیخ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے پرزور لفظوں میں فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَن لَكِنَّهُ مُرْسَل، کہ اگرچہ کہ یہ مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے. تو دیکھا آپ نے فرقہ اہل حدیث کے علامہ ناصر الدین البانی سمیت دوسرے علماء بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مضبوط سند سے آنے والی دعا ہے. اب یا تو فرقہ اہل حدیث کے اس اسپیکر نے علامہ البانی کی پوری تحقیق کو غور سے دیکھا نہیں، آدھی ادھوری کچی پکی تحقیق لے کر لوگوں کے سامنے حاضر ہو گئے اور تھوڑا سا ادھر سے دیکھا تھوڑا سا ادھر سے دیکھا اور بیان ریکارڈ کر دیا. انہوں نے پوری تحقیق علامہ البانی کی نہیں دیکھی، یا تو انہوں نے پوری تحقیق دیکھ رکھی ہے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کاٹنے کے لیے علامہ البانی اس کے سر ایک جھوٹ علامہ البانی کے سر ڈال دیا. اور دوستو ویسے یہ دعا پوری دنیا کے مسلمان شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ ہم سلف الصالحین کے اسکالرز کے حوالے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سلفی علماء کے حوالے بھی دیں گے. اور جی ہاں،
فرقہ اہل حدیث کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بتائیں گے کہ ان کے علماء نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے سلف الصالحین کی طرف، جن کے ماننے کا دعویٰ فرقہ اہل حدیث بھی کبھی کبھار کرتے رہتے ہیں۔ کیا واقعتاً سلف الصالحین کی بات یہ مان رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں سلف الصالحین کیا کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں والمستحب ان یقول عند افطارہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ مستحب یہ ہے کہ انسان روزے دار جب روزہ کر رہا ہو، روزہ افطار کر رہا ہو تو وہ پڑھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دیکھیے المجموع شرح المہذب للنووی جلد 6 صفحہ نمبر 362۔ اسی طرح علامہ رافعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشرح الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 142 پر بھی یہی بات نقل کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنا پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، اور شیخ شمس الدین ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشرح الکبیر میں یہی بات نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے الشرح الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 76، اور شیخ شمس الدین ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل میں اس مسنون دعا کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں۔ دیکھیے مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل جلد 3 صفحہ نمبر 306۔ دوستو اور بھی اسکالرز کے حوالے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نے مختصر طریقے سے سلف الصالحین کے اسکالرز کے حوالے دیے۔ اب ہم چلتے ہیں سلفی علماء کی طرف۔ شیخ صالح المنجد فرماتے ہیں والدعاء الماسور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ مأثور دعا، مسنون دعا، افطار کی جو مسنون دعا ہے وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دیکھیے فتاوی شیخ صالح المنجد فتویٰ نمبر 65955۔ اسی طرح ایک سلفی عالم ہے علامہ ابن عثیمین۔ علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں اما عند الافطار فإنه قد أثر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ فتاوی نور علی الدرب لابن عثیمین باب ما یکرہ فی الصوم ویستحب۔ لکھتے ہیں بہرحال افطار کے وقت تو جو دعا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر کے آئی ہے، کون سی دعا؟ جو مولانا اور مولویوں نے بنائی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ دعا جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر آئی ہے وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح دیکھیے ان کی کتاب مجموعہ فتاوی و رسائل ابن عثیمین، اور شیخ صالح العثیمین کی ایک دوسری کتاب ہے فتاوی شیخ محمد صالح العثیمین۔ اس کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہے مملکت سعودیہ عربیہ کے معروف عالم دین اور مفتی شیخ محمد بن صالح العثیمین کے منتخب فتاوی کا نادر مجموعہ۔ تو سلیکٹڈ فتاوی ہے اس کے اندر، اور یہ مشہور عالم ہے۔ یہ دیکھیے اپنی کتاب فتاوی شیخ محمد صالح العثیمین میں روزے کے مسائل میں صفحہ نمبر 395 پر لکھتے ہیں افطار کے وقت مسنون دعا۔ کیا لکھتے ہیں؟ افطار کے وقت مسنون دعا، سنت سے ثابت دعا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا۔ اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، سنن ابی داؤد کتاب الصیام باب القول عند الافطار۔ تو یہ ہے سلفی عالم۔ اسی طرح شیخ صالح بن فوزان، ان کی کتاب فقہی احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، جی ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور چھاپنے والے ہیں مکتبۃ الفہیم مونات بھنجن۔ دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب فقہی احکام و مسائل میں کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں علاوہ ازیں یہ مسنون دعا بھی پڑھے، افطار کے وقت مسنون دعا، سنت سے ثابت دعا پڑھے، وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ سلفی علماء کے حوالے تھے، اور بھی حوالے ہیں لیکن ہم نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے گھر کے حوالے کی طرف۔ جی ہاں، ان کے گھر کے حوالے کی طرف ان کے علماء کیا لکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے کتاب ہے فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 217۔ یہاں پر یہ لکھتے ہیں اور افطار کے وقت یہ الفاظ آئے ہیں، اہل حدیث عالم ہے لکھ رہے ہیں افطار کے وقت یہ الفاظ آئے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنیں، ہمارے سامعین بھی، اور خاص کر وہ اسپیکر بھی جو علامہ البانی کے سر جھوٹ باندھ رہے تھے اور ان کے سر پہ جھوٹ کا صحرا ڈال رہے تھے۔ کیا لکھتے ہیں آپ کے اہل حدیث عالم؟
افطاری کے وقت یہ الفاظ آئے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. دیکھیے فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 217. بالکل یہی بات آپ کے گھر کی کتاب فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح فقہ الحدیث علامہ شوکانی کی کتاب ہے. علامہ شوکانی ان کی کتاب ہے فقہ الحدیث، جس کا ترجمہ کیا ہے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب نے فقہ الحدیث کے نام سے. اس میں روزے کے چیپٹر میں لکھتے ہیں روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ کہنے چاہیے. جی ہاں، روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ کہنے چاہیے. کیا؟ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ کہنے چاہیے. دیکھیے انہوں نے یہیں پر اسی حدیث پہ حاشیہ لگاتے ہوئے فرمایا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرسلن نقل کیا ہے. شیخ البانی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث شواہد کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے، قوی مضبوط ہو جاتی ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب کی روزوں کے احکام و مسائل. یہ دیکھیں روزوں کے احکام و مسائل، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کو، اسی دعا کو نقل کیا ہے، روزے کے افطار کے وقت کی مسنون دعا. اور یہی لکھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. دوستو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے کٹ مار کر اور الگ ہو کر سارے مسلمانوں کو دعا پڑھنے سے روکتا ہے اور مرسل اور ضعیف کا بہانہ لگا کر کے مسلمانوں کو اس دعا سے روکنے کی چال چلتا ہے، تو ہم ان کے سامنے ان کے گھر کے کچھ اصول پیش کر دیتے ہیں، جو اصول یہ خود مانتے ہیں. ان کے بڑے لوگوں نے اس اصول کو لکھا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ ان اصول کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ واقعتاً اگر یہ ضعیف ثابت ہو بھی جاتی ہے تو کیا اس کی بنیاد پر اس دعا کو پڑھنا بند کر دیا جائے گا. دیکھیں ان کے عالم، بڑے عالم، جی ہاں شمس العلماء، اور یہ شمس العلماء کا خطاب دینے والے ہم نہیں بلکہ انگریز ہیں. انگریز نے شمس العلماء کا خطاب دیا. شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک مقام پر اس حدیث میں اگرچہ قدر ضعف ہے، اس حدیث میں اگرچہ قدر ضعف ہے، مگر تعامل اہل علم سے حدیث کا ضعف رفع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 411 کہ اہل علم کے تعامل کی وجہ سے ضعف ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس ضعف کی وجہ سے اس پر عمل کو ختم نہیں کیا جائے گا. تو میرے دوستو جس طریقے سے انہوں نے یہاں لکھا تو تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس دعا پر عمل ہے، لہذا جب یہ عمل موجود ہے تو ضعیف کا بہانہ لگا کر کے اس دعا سے نہیں روکا جائے گا. آپ کے شیخ الکل بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح شیخ الحدیث اسماعیل سلفی صاحب لکھتے ہیں ایک مقام پر اس حدیث کی سند بالاتفاق ضعیف ہے، لیکن اس زیادت کو تمام امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے. اس کی قبولیت پر عملی تواتر ثابت ہے. اس کی قبولیت پر عملی تواتر ثابت ہے. افطار کی دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں سنیں. دیکھیے رسول اکرم کی نماز صفحہ نمبر 9. ایک اور عالم ہے حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، وہ لکھتے ہیں اور کچھ ضعیف ایسی بھی ہیں جن کے مدلول یعنی مفہوم پر عمل کرنے میں اہل علم کا اتفاق ہے اور انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. دیکھیے فتاوی ثناء مدینہ جلد 1 صفحہ نمبر 297. تو دیکھا آپ نے، ان کے عالم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ضعیف ایسی بھی ہیں جن کے مدلول پر عمل کرنے میں اہل علم کا اتفاق ہے اور انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو آخر یہاں پر ضروری کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک جگہ حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب لکھتے ہیں، ذرا جگر تھام کے سنیے گا، لکھتے ہیں اگر اس کی سند ضعیف بھی ہے تو یہ صرف ایک فنی بات ہے، اس سے حدیث کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو آخر کس وجہ سے افطار کی دعا پر اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے رسائل بہاولپوری صفحہ نمبر 705 اور صفحہ نمبر 707 پر لکھتے ہیں میں کہتا ہوں ایسا ضعف مضر نہیں، کیونکہ یہ حدیث مانوی لحاظ سے صحیح ہے. دوستو یہ مانوی لحاظ سے صحیح مان رہے ہیں، جبکہ ہم نے علامہ البانی، شیخ صالح المنجد اور شیخ ابن عثیمین اور ابن ملقن کے حوالے سے بتایا کہ یہ یوں ہی صحیح ہے اور مضبوط حدیث ہے اور صحیح سند سے آنے والی دعا ہے. رہی بات فرقہ اہل حدیث کے دوستوں کا یہ بہانہ کہ یہ مرسل ہے، تو ہم مرسل کے بارے میں بھی ان کے فرقے کے عالم کا حوالہ دے دیتے ہیں.
علامہ مبارک پوری عبد الرحمان مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ مرسل مسلمانوں کے یہاں مقبول ہے. سبحان اللہ. تو دیکھو مسلمان مرسل کو مانتے ہیں. فرمایا فالمرسل عند الحنفیہ حجۃ بانفرادہ وعند غیرہم باعتزازہ، کہ مرسل حدیث حنفیہ کے نزدیک یوں ہی اگر آئے تو بھی مقبول ہے، اور دوسرے حضرات اعتزاز یعنی سپورٹ کے بعد اس کو مقبول مانتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دعا سپورٹ کے ساتھ آئی ہے، اس کے سپورٹ میں دوسری سند کے ساتھ بھی دعا موجود ہے. تو دنیا کے مسلمان اس دعا کو مانتے ہیں. اب اگر کوئی اس دعا کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہے. دیکھیے ابکار المنن صفحہ نمبر 472. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ جگر تھام کے سننا، لکھتے ہیں والحدیث المرسل الذي له ما يوافقه او الذي عمل به السلف حجۃ باتفاق الفقهاء، کہ وہ مرسل حدیث جس کے سپورٹ میں کوئی دوسری حدیث موجود ہو یا جس پر سلف کے اسکالرز کا اتفاق چلتا چلا آ رہا ہو اور اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہو، ایسی مرسل حدیث حجت ہے. لیکن کس کے نزدیک حجت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے. فرمایا حجت باتفاق الفقهاء، دین کی سمجھ رکھنے والوں کے یہاں حجت ہے. تو اب دوستو علامہ ابن تیمیہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ مرسل حدیث کو دین کی سمجھ رکھنے والے حجت مانتے ہیں. اب اگر کوئی اس کو مرسل بول کر اس کو عمل کرنے سے اس پر عمل کرنے سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں ابن تیمیہ سے یہ فتویٰ منوانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ سے خالی ہیں. دیکھیے الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ جلد 6 صفحہ نمبر 47.